السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی، حدیث نمبر 22۔ ابھی عبداللہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے بتائیے اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں، رمضان کے روزے رکھتا رہوں، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، اور میں اس میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حرام کو حرام سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے دور رہنا، خود کو بچا کے رکھنا، اور حلال کو حلال سمجھنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کے ساتھ حلال سمجھتے ہوئے عمل کرنا، یعنی صرف نالج نہیں، حلال حرام ہم جانتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے، اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہم ایمان کی وجہ سے کر رہے ہو، یعنی حلال بھی اگر ہم کر رہے ہیں، حرام ہم چھوڑ رہے ہیں، تو ایمان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں صرف 5 باتیں، جیسے فرض نماز، فرض روزے، حلال کرنا، حرام نہیں کرنا، بس، اور ان میں کچھ اور اضافہ نہیں کرنا، یہ 5 باتیں۔ تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ جو پوچھ رہے یہ زیادہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، تو پاسنگ مارکس کے لیے ریکوائرمنٹ پوچھ رہے، ایسے ہی لگتا ہے نا؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم کو ایسے لگتا ہے تو رانگ ہے، وہ ہماری سوچ ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جنت کے شوق میں پوچھ رہے ہیں کہ کہیں کچھ ایسی بات ان سے چھوٹ نہیں جائے جس کی وجہ سے ان کا جنت میں داخلہ رک جائے۔ تو اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ یا حج کا حکم نہیں دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ان کی حالت سے پتہ چل رہا تھا کہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر حج بھی نہیں ہے۔ یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صحابی مجاہد تھے، جنگ میں ہمیشہ شامل ہونے والوں میں سے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پاس کم ٹائم ہوتا تھا، اس لیے ایسا پوچھ رہے ہیں۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نئے مسلم تھے، اس لیے حکمت کے تحت ان پر ایک ساتھ پورا وزن نہیں ڈالا گیا، یعنی دوسرے صحابہ کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپینڈنگ آن کہ اس کا کیا لیول ہے، یہ حکمت تھی آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ دوسرے صحابہ کو آپ نے فرض کے علاوہ نفلوں کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ تو ایک حدیث ہے بخاری کی جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بہت اچھا شخص ہے، صرف اگر وہ قیام اللیل پڑھ لے، یعنی نفل تہجد ایڈ کرنے کی بات کر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سارے گناہ معاف کیے گئے تھے ان کے، پھر بھی آپ پیر سوجنے تک تہجد میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے آگے، اس کا جو ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو اس بات کا ہم ہماری لائف میں پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم کوئی جاب پر ہے، جاب کرتے ہیں، اور روز فار ایگزامپل ہماری ظہر کی نماز ہم عصر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، کیونکہ آفس میں ہوتے ہیں ظہر کے ٹائم، تو یہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر سنت نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ رہے آفس میں ہونے کے بعد، تب بھی فرض اس کے وقت پہ پڑھنا پڑے گی۔ اس کو ہم ہمارا نارم نہیں بنا سکتے کہ ہم ہمیشہ نماز ظہر کے عصر میں ملا رہے، یا گھر پہ آنے کے بعد سب ملا کے پڑھ رہے۔ وانس ان اے وے، اور بالکل ایسے کچھ جو مشکل پریشانی جو ہے، جو کبھی کبھار کی ہے، ایکسیپشنل کیسز ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ وقت سے ہٹا کے پڑھ رہے، لیکن ہم اس کو نارم نہیں بنا سکتے کہ ہمیشہ ہم ایسے ہی کر رہے کیونکہ یہ ہم کو یہ آسان لگتا ہے۔ ہم کو اپنی
پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ پڑھیں نماز کو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، تو اس کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی پھر، کیونکہ پہلا حساب اگر نماز کا ہوگا، اس میں کچھ کمی کوتاہی آ گئی، آگے سارا معاملہ ہمارا مشکل ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہوئی تو قیامت کے دن آگے پھر اس کے بعد آسانیاں ہوں گی۔ تو دیکھو کہ اگر کبھی ہم فرض نمازوں میں سے کبھی کوئی ایک رکعت بھول جاتے ہیں، کبھی غلطی سے کچھ آیت بیچ میں سے چھوٹ جاتی ہے، کچھ غلط مکس کر کے پڑھ لیتے ہیں، اب نماز میں تب کے تب یاد آ گیا تو ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کی وجہ سے وہ کریکٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ جو مسٹیک ہم نے کی ہے یہ کچھ ٹائم بعد جا کر یاد آئی، اب ہم اس نماز کا کیا کریں گے؟ اب تو کچھ نہیں کر سکتے اس نماز کا، تو ہم یہ کمی جو ہے اس کو سنت اور نفل نمازوں سے ہم پوری کر سکتے ہیں۔ فرض کا چھوڑنا تو گناہ لکھا جائے گا، لیکن سنت اور نفل نہیں پڑھنا گناہ تو نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہ ہمارے فرض کو پورا کرنے کے کام آئے گا، اور ان کا اپنا یہ سنت نفل نمازوں کا، سنت نفل عمل کا، نیکیوں کا اپنا خود الگ اجر اور ثواب ہے۔ اب جو رمضان کے روزے ہیں یہ صرف رمضان کے روزے فرض ہے، باقی سارے چاہے تو رکھو چاہے نہ رکھو۔ تو اب دیکھتے ہیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا کا مطلب اور کیا معنی بنتا ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس کے تھرو۔ فرسٹ آف آل سب عقیدہ ہو، ہم بلیو کرتے ہو کہ یہ جو چیز حلال ہے یعنی اللہ کا حکم ہے اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں میں، اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیز حرام ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی شراب اس لیے نہیں پیتا کہ اس کے نشے کی وجہ سے انسان بےہودگی کرنے لگ جاتا ہے یا لیور خراب ہو جاتا ہے، تو یہ ریزن سے چھوڑنا جنت کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا، اس سے عبادت نہیں بنتی، تو وہ ریزنز جو ہے وہ ایڈیشنل ہے۔ تو اگر شراب میں یہ برائی نہ ہوتی تب بھی ہم اس سے دور رہتے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اب یہ عبادت ہے۔ دوسرا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں حجاب کا۔ کوئی اگر پوچھے کہ ہم حجاب کیوں پہنتے ہیں تو کوئی کہے کہ موڈسٹی کی وجہ سے، یا شرافت ہے، یا ہماری پہچان ہے، یا ہماری امی پہنتی تھی اس لیے، یا ٹرینڈنگ ہے، یا کہ بال کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، نو مور بیڈ ہیئر ڈیز، یا یہ عادت ہو گئی ہے اس لیے۔ اب یہ ہے کہ عادت کا ثواب نہیں ہے، عبادت کا ہے۔ تو یہ سب بینیفٹس، یہ جو فائدے ہم بتا رہی ہیں سب سویٹ ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس لیے کرتے ہیں چاہے فائدہ نظر آئے یا نقصان، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا بس۔ تو ہم کیا، ہمارا رویہ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، جو صحابہ اکرام کا تھا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی۔ اس لیے اگر ہم حلال کما رہے ہیں اور حجاب پہن رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں، ہم نیت ہماری کیا ہے، اور تبھی ہم کو اس کا اجر ملے گا، ورنہ صرف اس کے جو دنیاوی فائدے ہیں اتنے ہی ملیں گے۔ تو ہم کو کیا سمجھ آئے اب تک کہ کسی چیز کو حلال سمجھ کر کرنا اور حرام سمجھ کر چھوڑنا عبادت ہے، یعنی سراسر عبادت۔ فار ایگزامپل، ایک اور ایگزامپل سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کا ماحول کسی کا خراب ہونا تو وہ بہت گالی گلوچ والا ماحول ہے اور وہ گالی گلوچ کی زبان کو عادت پڑ چکی ہے، لیکن سمجھو کہ ہم بڑے ہو کر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زبان کے ایسے استعمال سے منع کیا ہے، اور اب وہ بہت کوشش کے ساتھ خود کو روک لیتے ہیں، اللہ کے لیے بدل جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ ایسے کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑی جزا ہے، بہت بڑا اجر ہے، جنت ہے۔ اگر کسی کے بارے میں سوچو کہ کچھ برا خیال اگر ہم کو آ رہا ہے نا، کہ برا گمان آ جاتا ہے، پھر بیٹھے بیٹھے غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے، پھر دل مچلنے لگتا ہے کہ کسی سے اس کی برائی کرے، تو اگر ہم اپنی ممی کے ساتھ سامنے بھڑاس نکالنے کے لیے فون اٹھا لیتے، لیکن تبھی کچھ یاد آ جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ غیبت ہے، یہ حرام ہے،
اور غیبت تو مردار بھائی کا گوشت کھانے کے جیسا بتایا گیا ہے قرآن میں۔ اب یہ جو زبان جیسی پھسلی سلپری چیز کو روکنا اور اتنی بڑی خواہش کو روکنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اللہ نے بتایا وہ حرام سمجھ کے رک گئے نا، تو اس کا اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ، بہت بڑی قدردانی ہے، جنت ہے۔ دیکھو کہ روزوں میں ہم خود کو کیسے روک لیتے ہیں، تھوڑی نا آسان ہوتا ہے، لیکن روک لیتے ہیں نا، کیسے کہ بس کچھ ہی تو گھنٹے ہیں، بس ابھی عصر آ گئی، بس ابھی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا۔ ویسے ہی زندگی میں نا اللہ کے خاطر ہم کو جو اگر کچھ کرنا ہے تو ہم یا رک جانا ہے، کچھ کرنا ہے یا رک جانا ہے، یہ سوچ کے کہ بس کچھ ہی دیری کی تو بات ہے نا۔ کیونکہ اب دیکھو ایسے کرنے والوں کے لیے، اپنے آپ کو روکنے والوں کے لیے، چاہے وہ روزے میں ڈبل خوشی ملے گی، حدیث سے پتہ چلتا ہے ڈبل خوشی ملے گی۔ ایک روزے کے ایگزامپل میں روزے کے افطار کے وقت ایک خوشی اور دوسری خوشی آخرت میں۔ ویسے مومن کی زندگی ایک روزہ ہے، کچھ دیر خود کو روک لینا ہے، اور موت افطار ہے، تب بھی ہم کو دو خوشی ملیں گی۔ ایک خوشی موت کے وقت جو فرشتے آئیں گے جان لینے، اگر زندگی بھر کا روزہ رکھا ہو تو وہاں خوشخبری ملے گی۔ پھر دوسری جو ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا کے ساتھ، ہمیشہ کی جنت کے ساتھ، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہاں کچھ بھی دل کے خلاف نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر کبھی روزہ نہیں، اس کے بعد کبھی کوئی روزہ نہیں، کبھی کوئی رکنا نہیں۔ اللہ ہم کو جنت نصیب کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان تب تک عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حرام کو نہ چھوڑ دے۔ یہ دونوں چیز کو کمبائن کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کہ ہمارے پاس ایک تو پہلے جو عبادت کا کنسیپٹ ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ جو ہم حرام حلال کو آپشنل سمجھ کے کرتے ہیں۔ جیسے نماز کو تو ہم فرض پھر بھی سمجھتے ہیں، روزوں کو ہم فرض پھر بھی سمجھتے ہیں، لیکن حلال ہم کو کرنا ہے، حرام ہم کو چھوڑنا ہے، اس کو ہم فرض نہیں سمجھتے، ہم آپشنل سمجھتے ہیں۔ اور یہ صرف نماز، پھر صرف روزے، جب کہ ہمارا حلال حرام پہ خیال نہ ہو، کافی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث میں نے جو پڑھی ابھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان تب تک عبادت گزار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ حرام کو نہ چھوڑ دے۔ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ نماز روزے کافی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہ میں لگا ہوا ہے، تو ایسا کرنا خود کے ساتھ دھوکہ ہے۔ الٹا ہم نماز سے، ہمارے روزوں سے تسلی لے لیتے کہ ہم ٹھیک ہے، وی آر اوکے، وی آر فائن۔ تو لوگ کیا کرتے کہ نماز پڑھتے ہیں اور ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ان کو منانا پڑے گا، ان کو ساتھ ساتھ میں منانا پڑے گا، اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ دیکھو کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کسی پہ نا حق زور زبردستی ظلم کرتے رہتے ہیں، اور ظلم حرام ہے، حدیث بتاتی کہ ظلم حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزدار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ یعنی کیوں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں۔ تو روزے کو بھی ہم نے کمپارٹمنٹلائز کیا ہے، جیسے ہم نے لائف کو کمپارٹمنٹلائز کیا ہے، روزے میں بھی ہم نے کیا کہ بس بھوک اور پیاس سے یا کھانا اور پانی سے خود کو روک لینا ہے، لیکن پھر ہمارے روح کا روزہ ہے، روح کے روزے کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے نا۔ کچھ لوگ حج پہ حج کرتے ہیں، ہے نا، اور امانت کا پاس نہیں رکھتے، کسی کی بات کی جو بات کسی ہم کرتے وہ امانت کا پاس نہیں، کسی کے مال کا پاس نہیں رکھتے، نمازی ہوتے ہیں اور فار ایگزامپل گھر کے کنسٹرکشن کا اگر انہوں نے کوئی کانٹریکٹ لیا ہوا ہے، وہ بری کوالٹی کا سامان وہ استعمال کر رہے ہیں، تو سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو دھوکہ دینا حرام ہے۔ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پر اپنے وعدے پورے نہیں کرتے، لوگوں کے حق کھا جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہ نہیں کیے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنائے۔ پہلے بھی ہم نے بہت ساری بار یہ
پڑھا ہوا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہے. ڈفرینٹ حدیث میں ڈفرینٹ گناہ مینشن ہوتے. کبیرہ گناہ ان میں سے آج ہم کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور شرک کرنا کیا ہے کہ کسی اور سے دعا مانگنا, لوگوں سے وہ طلب کرنا جو صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں. پھر اور دوسرے کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا, سود کا لین دین, یتیم کا مال کھا جانا, پاک دامن عورت پر تہمت لگانا, جھوٹی گواہی دینا. تو کیا سمجھ آیا؟ اگزامپل دیکھو کہ اگر سود کا لین دین کیا, سود کھایا, تو سود ہماری نمازوں کو کھا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے یا رب. جو نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ان کو کیا نقصان ہوتا ہے پتہ ہے؟ ان کے دل بجھے بجھے سے رہتے, یہ ڈپریشن میں رہتے, یہ نا امیدی کے شکار رہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے جان لو دل کا اطمینان صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے, اللہ کی یاد میں ہے, نماز میں, قرآن میں, ذکر تسبیح کی پابندی میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے باہر ہو جاتا ہے. اگر اللہ اپنی حفاظت سے ہم کو نکال دے تو ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پھر کیوں نہیں ہم مشکل پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوں گے؟ کیوں نہیں شیطان کے وسوسوں کا اثر ہم پہ ہوگا, ہمارے ڈیسیجنز پہ ہوگا؟ تو دیکھو جتنا ہم ہمارے دنیا کے گھر پر ٹائم لگاتے ہیں نا, کتنا شوق رکھتے ہیں ہم گھر کا, کیا ہم قبر کے گھر کے لیے بھی ویسا کرتے ہیں؟ وہ قبر کا گھر بھی ہمارا ہے. قبرستان میں کچھ قبریں ہزاروں سال پرانی ہیں, ہے نا؟ کوئی دنیا کے گھر میں اتنا لمبا ٹائم جیا ہے کیا؟ ہزاروں سال. اور ہم یہاں کے گھر کی طلب کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں, جو کہ پلک جھپکتے چھین لیا جائے گا. قبر میں اکیلا پن ہے, وحشت ہے, اندھیرا ہے, کیڑے ہیں, اور وہاں ہم کو رہنا ہے, وہاں سونا پڑے گا لمبے ٹائم تک. تو اب اس آخری حدیث جو ہم پڑھ رہے اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہم حدیث 22 یہاں پہ اینڈ کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی جوتوں کے جانے کی آواز سن رہی ہوتی ہے. سب واپس چلے گئے, بچے, شوہر, بھائی, باپ, دوست. اب وہ اکیلا ہے. لیکن اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اور اس کا قرآن کا پڑھنا اس کے سرانے آ جاتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. روزہ اس کے دائیں سائڈ, رائٹ سائڈ آ جاتا ہے. زکوٰۃ اس کے بائیں سائڈ, لیفٹ سائڈ آ جاتی ہے. دوسری نیک کام اس کے جو ہے, جیسے نیکیوں کی طرف چل کر جانا, مسجد میں جانا, لوگوں سے اچھا سلوک کرنا, نفل عبادتیں, صدقات, خیرات, لوگوں کی مدد وغیرہ, اس کے پیر کے پاس آ جاتے ہیں. اگر کوئی چیز اس کے سرانے کی طرف سے آئی, یعنی کوئی عذاب, کوئی سزا, تو نماز اور قرآن کہتے ہیں میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں. دائیں طرف سے روزہ, بائیں طرف سے زکوٰۃ, پیر کی طرف سے نیکیاں اس کو ڈھکیل دیتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں سے کوئی راستہ نہیں ہے. اس طرح دنیا کے گھر میں رہتے ہوئے جس نے اپنے قبر کے گھر کی سجاوٹ بھی کر دی, ساتھ ساتھ قبر کے گھر کی سجاوٹ کر دی, وہی سکون میں, وہ سکون میں, امن میں پروٹیکٹڈ سوئے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی. تو جس کو جنت میں جانے کا سچا شوق ہو وہ اپنے فرض پورے کرنے کی فکر میں رہے. ہماری جو زندگی ہے نا یہاں زمین پر آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے شروع ہو چکی تھی نا, اور یہاں سے جانے کے بعد قبر میں بھی ہو سکتا ہے ہزاروں سال رہیں گے. پھر آخرت تو ہمیشہ کی ہے. تو صرف یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ سب سے چھوٹی ہے, بالکل کم ٹائم والی ہے. اس میں بنا لینا ہے جو بنانا ہے, اور حقیقت میں اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. تو سستی نہیں کرنی, غفلت نہیں کرنی, تو دوڑ دوڑ کر بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنی ہے ہم کو. حلال اپنانا ہے, حرام سے بچنا ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا کرے.
اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔